www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ اتنی شارٹ نوٹس پر اتنا سارا مجمع جمع ہو گیا. اس صورت والوں کے شوق کی علامت ہے. اللہ آپ کی شوق میں اضافہ فرمائے. اللہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. دوستو بزرگوں، یہ مجلس اس وقت ہم ایک خاص ریزن کی وجہ سے قائم کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ابھی آسٹریلیا کی طرح بہت سے ملکوں میں تو گھنٹہ بج گیا اور فائر ورکس چھوٹ گئے، پٹاخے پھوٹ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے کرنا تھا وہ کیا، خوشیاں منائیں. آگے پھر جہاں جہاں ملکوں میں ہوتا جائے گا کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کا طور طریق ہے، کریں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں. فریڈم ہے، جس کو جس طرح بیہیو کرنا ہو کرے. ہاں، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اب جب یہ خرافات ہوں، آپ کے ملک میں تو یہ چیزیں زیادہ نہیں ہوں گی، ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہیں. لندن میں ہائیڈ پارک کر کے بہت بڑا پارک ہے، وہاں بڑی مخلوق جمع ہوتی ہے. اسی طرح وہاں ان کی جو مشہور گھڑی ہے بگ بین، تو ٹنگ 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 بجتی ہے تو ہر طرف سنائی دیتا ہے. تو جب وہ 12 بجے ٹنگ ٹنگ اس کا بجتا ہے تو ایک چیخ پکار چلانا اور خوشی اور اچھلنا کودنا سب کرتے ہیں یہ لوگ. چلو دوسرے دن جو کہ چھٹی ہوتی ہے نیو ایئر کی، تو رات دیر تک 2 3 4 5 6 بجے تک جاگتے ہیں، پھر جا کے سو جاتے ہیں، دوسرا دن پورا سوتے ہیں. تو ہے ان کا یہ. ہمیں کیا ہدایت ہے؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک سال بدل رہا ہے، مہینہ بدلتا ہے، دن بدل رہا ہے. تو دن بدلے تو اس وقت ایک دعا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صبح میں یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ دن سپیئر کیا، دیا، ہم کو بستر سے اٹھایا. اللہ اگر نہ اٹھاتے تو ہم نیند میں ہی ختم ہو جاتے. اور بہت سے لوگ نیند میں مرتے ہیں. حضور کے زمانے میں ایک خاتون کا نیند میں انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے نے پوچھا میری امی نیند میں مر گئی، اگر وہ زندہ رہتی تو شاید صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کروں تو ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں بالکل ہو جائے گا، کرو صدقہ ان کے لیے. تو نیند میں بھی انتقال ہوتا ہے. تو روزانہ صبح کو یہ دعا پڑھتے تھے، شکر اللہ کا کہ اس نے یہ نیا دن دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے راتوں رات کوئی آفت نہیں بھیجی کہ ہم ہلاک ہو جائیں. راتوں کو بھی آفتیں آتی ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں راتوں کو. آپ کے یہاں ہی زلزلہ آیا تھا مالیگاؤں کے علاقے میں، رات کا وقت تھا. تبلیغ جماعت ایک گھر میں سوئی ہوئی تھی، سانپ نکل آیا، سب بھاگے پسٹل لے کر، اور سانپ کو ڈھونڈا نہیں ملا. پھر اندر گئے گھر میں، پھر تھوڑی دیر بعد سب بستر لے کر بھاگے. اتنے میں زلزلہ آیا اور مکان دب کے نیچے گرا، سب کی جان بچ گئی. اور وہ جہاں ہوا گھر گرے، بلڈنگیں گری اور لوگ تباہ ہوئے، گھائل ہوئے.
کچھ عرصہ پہلے ترکی میں ارتھکویک آیا تھا، 45,000 آدمی مر گئے تھے اس ارتھکویک میں چند سالوں پہلے. تو وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اللہ نے یہ دن دیا، شکر اللہ کا. یہ روزانہ دن شروع ہو اس وقت پڑھتے تھے. اور مشہور دعائیں تو ہیں اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر. صبح میں یہ دعا پڑھنی. یہ پنکھا تو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. بس فزیکلی کافی ہے بھائی، نہیں پھر ہم زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، فریز ہو جائیں گے. وہ فریز نہیں ہونا ہے، کچھ بولنا ہے ابھی. اچھا جی، مہینہ شروع ہو اس وقت کی بھی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ہلال خیر ورشد ربی وربک اللہ. اے اللہ یہ چاند نکل رہا ہے، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ نیا مہینہ امن، پیس، سیکیورٹی والا ہو، ایمان پر ثابت قدمی، ایمان میں اضافے والا ہو، سلامتی اور اسلام اور ایسی توفیق جو آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف لے جائے، تو اس مہینے میں یہ ہم کو عطا کیجیے. اس کے بعد اس ہلال کو کہتے تھے اے چاند تو رب نہیں ہے، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے. یہ نئے مہینے کی دعا پڑھتے تھے. نئے سال کی دعا تو ہے نہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں نیا سال تو تھا نہیں. سال کی ہجری تو حضرت عمر کے زمانے سے چلی ہے، حضرت عمر نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. مگر ان دعاؤں سے ہم کو سمجھ پڑتی ہے کہ یہ جب انتقال ہو، موومنٹ ہو، تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. دن بدل رہا ہے، مہینہ بدل رہا ہے، سال بدل رہا ہے. پچھلے سال پر ہم ریفلیکٹ کریں، میں نے کیا کیا پچھلے ایک سال میں؟ اچھے کام کیے، برے کام کیے، گناہ کیے، توبہ استغفار کان پکڑیں. اچھے کام کیے، اللہ کا شکر ادا کریں. آئندہ نیا سال آ رہا ہے، اللہ سے توفیق کی دعا مانگے. اللہ ذرا خیر کی توفیق دینا اور دنیا میں امن اور ایمان اور سلامتی قائم کرنا. یہ امن ایمان اللہ کی طرف سے آتا ہے. حالات جو بدلتے ہیں حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے بدلتے ہیں. ہم اپنے اعمال بدل لیں، اللہ خود بخود حالات بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنی حالت چینج کرو تو اللہ بھی تمہارا حال چینج کرے گا. انشاءاللہ وہ تو اچھی حالت آئیں گے. اونچ نیچ تو ہر زمانے میں آتی ہے، ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا بالکل نہیں. ہم مسلمان ہیں، تقدیر پر راضی ہیں، خوش ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. مشکات شریف میں ایک حدیث قدسی ہے اسی سلسلے میں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک ملک الملوک قلوب الملوک بیدی وَإِنَّ عَبِيدِي إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَإِنَّ عَبِيدِي إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بالتضرع الی کی اکفیکم. اللہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود
نہیں، میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے، میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کا دل مہربانی کی طرف پھیر دیتا ہوں تو وہ اپنی رعیت پر مہربانی کرتے ہیں، اور میرے بندوں کے دل جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل انتقام کے ساتھ، ان پر غصے کے ساتھ پھیر دیتا ہوں تو وہ ان پر عذاب اور آفتیں مسلط کرتے ہیں۔ لہذا اپنے بادشاہوں پر بددعا کرنے میں مشغول مت ہو، میری طرف گر گرانے میں مشغول ہو جاؤ، میں تمہاری کفایت کروں گا۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو حالات بدلتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ آئندہ سال جو آ رہا ہے اللہ اس کو اچھے دن والا سال بنا دے، اس میں اچھے دن آئے، اچھے دن اللہ لائیں گے اور کوئی نہیں لائے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے اچھے دن، باقی سب تو جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اللہ اچھے دن دکھائے، امن و امان والے، پیس اور سکون والے، اطمینان والے دن دکھائے۔ یہ تو نیا سال شروع ہو، اس وقت ہم جمع ہیں، لوگ باہر خرافات کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، اللہ سے دور ہوں گے، غفلت میں ہوں گے، تو اس پر آپ وہ حدیث یاد کر لیجئے جہاں فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالحی بین المیتین، ذاکر اللہ فی الغافلین کغصن اخضر فی شجر یابس، ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین، ذاکر اللہ فی الغافلین یریہ اللہ مقعدہ من الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ جہاں لوگ غفلت میں پڑے ہوں اور وہاں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرے، جی دیکھو بازار جاتے ہیں تو کون سا کلمہ پڑھنے کا حکم ہے؟ چوتھا کلمہ۔ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس پر کتنی نیکی ملتی ہے؟ 1,000,000 الف حسنۃ۔ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھیں تو 1,000,000 نیکی ملتی ہے۔ تو جب بھی بازار میں جاؤ تو کلمہ پڑھتے پڑھتے چلو، 1,000,000 نیکی لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں سب غافل ہیں اور آپ اکیلے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ آپ سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنی خاص رحمت آپ پر نازل فرماتے ہیں اور آپ کو 1,000,000 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ ذاکر اللہ فی الغافلین ہے۔ حضور نے فرمایا غافل لوگوں کے بیچ میں اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں کے بیچ میں زندہ، یعنی 1,000 لاشیں یہاں پڑی ہوں اور ان میں ایک آدمی زندہ کھڑا ہو، اندازہ لگاؤ سب لاشیں مردہ ہیں، بدبودار ہیں، تعفن ہے، ان میں اسمیل ہے، اور یہ آدمی زندہ کھڑا ہے وہاں پر۔ فرمایا اسی طرح ساری دنیا غافل ہے، کفر میں، شرک میں، فسق میں، فجور میں، اس کی بدبو ان سے آ رہی ہے، اور یہ آدمی ایمان اور اطاعت اور ذکر کی خوشبو کے ساتھ ان میں چل رہا ہے۔ ذاکر اللہ فی الغافلین۔ اور آگے اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت بالکل سوکھ گیا ہو، بس اب کٹائی اس کی ہونے والی ہو، اور اس میں ایک ٹہنی سبز اور ہری بھری ہو جس پر پتے ہوں، پھول ہوں، تو جیسے وہ ہری بھری ٹہنی کتنی اچھی لگتی ہے، باقی درخت بدنما ہوتا ہے۔ یہ ہے ذاکر اللہ فی الغافلین۔ ذاکر اللہ فی الغافلین ایسا ہے جیسے ساری فوج بھاگ رہی ہو بزدل بن کر، ہمت ہار کر، اور یہ اکیلا بہادر بن کر آگے لڑتا جا رہا ہو، کالمقاتل خلف الفارین۔ اور ذاکر اللہ فی الغافلین کو اللہ اس کی جنت دنیا میں ہی دکھاتے ہیں، یریہ اللہ مقعدہ من الجنہ۔ تو جس وقت
یہ فائر ورکس باہر پھٹ رہے ہوں، پٹخشے اڑ رہے ہوں، فحاشی گناہ ہو رہے ہوں، اس وقت آپ حضرات یہاں مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، حالانکہ آپ اپنے نرم نرم بستر پر سو سکتے تھے، اپنے گھر میں کوزی پلنگ پر آرام کر سکتے تھے، یعنی لیکن آپ اپنا آرام چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے. مجھے بتاؤ اللہ آپ سے کتنے خوش ہوں گے، اللہ آپ سے کتنے خوش ہوں گے، اللہ آپ سے کتنے خوش ہوں گے، اللہ کی کتنی رحمتیں آپ کے قلوب پر برسیں گی. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ مسجد افضل بقاع الارض ہے، اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے اچھا زمین کا ٹکڑا ہے، اللہ کو محبوب ہے، اس میں آپ آ کر بیٹھے ہیں. آپ کے لیے بڑی بشارت ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. تو اس لیے آپ کو جمع کی، بیٹھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کے دین کی بات کرو. اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں اور قلوب پر سکینہ نازل کرتے ہیں. اللہ بھی وہاں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں. میرے بندوں کو دیکھو تو سارا سورج سو رہا ہے، ایک مسجد انوار جاگ رہی ہے اور اس پر انوار کی بارش برس رہی ہے نا جی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز بہت لیٹ، ایک تہائی رات چلی گئی. صحابہ بیچارے انتظار کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے، بڑی دیر ہو گئی. حضرت عمر سے رہا نہ گیا، یا رسول اللہ بہت دیر ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر تمہارے سوا کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے. تم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اللہ تمہارے ذریعے فرشتوں کے سامنے رشک کر رہے ہیں. اگر تم کو دشواری نہ ہوتی تو میں کہتا کہ روزانہ اس ٹائم پہ نماز پڑھا جاؤ، لیکن چونکہ دشواری ہوگی اس لیے جلدی پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں. ورنہ اللہ تم سے بہت خوش کہ تم اکیلے عبادت کر رہے ہو. ساری مسجدیں نماز پڑھ کے اپنے گھر جا کر سو گئے، تم عبادت کر رہے ہو، اللہ تم سے بہت خوش ہے. تو اس لیے آپ حضرات کو درخواست کی، آؤ بیٹھو. یہ کوئی ہم نئی بدعت نہیں نکال رہے ہیں، ایک ایسے ہی ذرا آپ حضرات کو عبادت کرنے کا ایک جذبہ، ذرا اللہ کے گھر میں آئیں، دین کی باتیں ہوں، اس کے لیے آپ کو جمع کیا ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، اب صبح کو جو دوپہر کو جو مضمون چل رہا تھا اس کی طرف آتے ہیں. اگرچہ یہاں ایک اور بات بھی کہنا تھا، وقت کی قدر. چلو اس کو بھی ذرا ٹچ کر دیتے ہیں. وقت کی قدر کرنی ہے. نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیت کر لیں کہ ہم اپنا ٹائم صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں گے، ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں گے. ہاں جی، ہر شخص سوچ لے، میں سوچوں میرا ٹائم کس میں ویسٹ ہوتا ہے. میرا دوست فرحان یہ کبھی کبھی میری اصلاح کرتا ہے. مجھے آج گاڑی میں کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں موبائل پہ نہیں جانے کا، آپ خود موبائل پہ بہت جا رہے ہیں. دیکھا پکڑے گئے آپ. میں کبھی میں دین کا کام کر رہا ہوں لیکن آپ موبائل پر ہیں، اتنا ہے تو ہے نا. میں کہا تو نے میری اچھی اصلاح کی، میرا مسئلہ ہے. چھوٹے بچے دل کے بالکل صاف ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں. بات اس کی صحیح ہے. میں بھی بہت ٹائم ویسٹ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. ہر آدمی سوچے میرا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے، میں اس کو کیسے کنٹرول کروں. میں نے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کی. وہ اس طرح میں مسجد اقصیٰ گیا تو میرا فون نہیں لے گیا، گھر چھوڑ گیا. دوسرا فون تھا وہ لے گیا جس میں کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف اپنے بچوں کے نمبر میں نے لے لیے تھے کہ وہاں جا کر اطلاع دے سکوں. میں پہنچ گیا، کوئی بات ہو تو ان کو کہہ دوں. تو جاتے وقت بڑی پریشانی ہوئی. گھر سے نکلتے ہوئے بہت سوچنا پڑا کہ موبائل چھوڑ جاؤں، کیسی زندگی گزرے گی. ہر 2 منٹ بعد تو ہم موبائل چیک کرتے ہیں. بہت الجھن ہو رہی تھی.
گھر والی میری کیفیت دیکھ کر کہتی آپ لے جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں یار، ایک تو مجھے وہاں کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، موبائل میں کچھ دیکھ لیا تو پریشان کریں گے، اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنے نفس کی بھی تھوڑی اصلاح کرنی ہے کہ مجھے ایڈکشن ہو گیا ہے، تو یہ ایڈکشن مجھے ختم کرنا ہے، تو میرا تھوڑا نفس کنٹرول میں آئے. میں چھوڑ دیا اس کو. تو پہلے تو بہت پریشانی ہوئی، ایئرپورٹ سے ہی پریشانی شروع ہو گئی. وہ موبائل گھڑی چاہیے، جیب میں غلطی سے ہاتھ جاتا ہے کہ موبائل کہاں گیا، پھر یاد آتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر آئے. پھر وہاں پہنچ گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. الحمدللہ 3-4 دن وہاں رہے، بالکل یاد نہیں آیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے ایڈکشن کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ہم خود سوچیں کہ میرا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے اور میں اس ٹائم کو کس طرح بہتر استعمال کر سکتا ہوں. بس ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے، کیونکہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. ٹائم ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کرنے کی سب سے زیادہ تاکید ہے اور وہ سب سے نفیس اور قیمتی چیز ہے تمہاری. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سب سے ایزیلی جو چیز ویسٹ ہو جاتی ہے وہ ٹائم ہے نا. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ چاہیے. فلم کیوں دیکھتے ہیں؟ 3 گھنٹوں کی مووی ٹائم پاس کرنے کے لیے، ڈرامہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے جی. گھروں میں ٹی وی ہے، ہمارے بوڑھے بوڑھیاں مووی دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں. کیوں؟ کچھ کرنے کو نہیں ہے تو ذرا ٹائم پاس کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے مشورہ نہیں، اور ہمارے اکابر اسلاف کو ٹائم کم پڑتا تھا. ارے وہ یہ سوچتے تھے کہ یار وقت اتنا کم کیوں ہے، 24 گھنٹے کیوں ہے. اور وہ کھانا پینا، استنجا، پیشاب پیخانہ، سونا، یہ ان کو بہت بھاری لگتا تھا. خلیل ابن احمد نحوی کہتے تھے اثقل الساعات علی ساعۃ آکل فیہا. جب کھانے بیٹھنا پڑتا ہے تو مجھے بہت بھاری پڑتا ہے کہ یہ کھانے کی کیا مصیبت ہے، کھانا پڑتا ہے. بہت سے ایسے تھے کہ وہ پڑھنے میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ ان کی باندھی آ کر ان کو لقمہ بنا کر کھلا جاتی تھی. وہ ہر وقت اپنا کام کرتے رہتے تھے، بزی رہتے تھے. پوری رات ان کی کٹ جاتی ہے، اور پڑھائی میں، کتاب دیکھنے میں، مطالعہ میں، تصنیف میں، تعلیف میں پوری رات ان کی کٹ جاتی تھی. وہ اپنے ٹائم کو استعمال کرتے تھے. کسی سے پوچھا کہ بھائی یہاں سے فلاں جگہ جانے میں کتنی منٹ لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس راستے سے جائیں تو 300 تسبیحات اور اس راستے سے جائیں تو 500 تسبیحات. تو انہوں نے منٹ نہیں بتائی، یہ بتایا کہ تسبیحات کتنی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ وہاں سے جاتے تھے تو تسبیح پڑھتے جاتے تھے، تو ان کی تسبیح ہر وقت چالو رہتی تھی. تو یہ ٹائم کی قدر کرتے تھے. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وہ روٹی کو پانی میں بھگو کر جلدی سے اس کو پی جاتے تھے. کسی نے کہا کہ کیوں؟ تو کہا روٹی کو توڑ کر سالن میں ڈبو کر کھانے میں بہت ٹائم جاتا ہے، وہ میری اتنی تسبیحات ہو جاتی ہیں اتنی دیر میں، تو جلدی پانی میں بھگو کر اس کو پی لیتا ہوں تاکہ پھر میری تسبیحات آگے جاری رہے. تو یہ حضرات وقت کی قدر کرتے تھے. اور وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اسی لیے قرآن نے اس کی قسم کھائی ہے. ایک جگہ نہیں، کئی بار قسم کھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی. والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے دوپہر کی چڑھتی ہوئی دھوپ کی، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا سیٹ ہو جائے، تھم جائے. کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے، اور اللہ پاک صرف قیمتی چیز کی قسم کھاتے ہیں. تو اللہ اتنی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری رات بھی بہت قیمتی، تمہارا دن بھی بہت قیمتی، تمہارا زمانہ وقت بہت قیمتی، تمہاری لائف بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی بناؤ. حضرت مفتی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے بھی تو ایک بیان میں بہت اچھی بات فرمائی. انہوں نے کہا یہ ٹائم جو ہے را مٹیریل ہے، جیسے میٹل، اس کو آپ جتنا قیمتی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. اگر میٹل کا وہ پیس سائیکل میں لگ جائے
تو اس کی قیمت اتنے 100 روپے ہوگی، موٹر سائیکل میں لگ جائے تو اتنے 1000 روپے ہوگی، گاڑی میں لگ جائے تو لاکھ روپے ہو جائے گی، اور وہی اگر ایروپلین میں لگ جائے تو کروڑوں کی قیمت ہو جائے گی۔ میٹل ایک ہی ہے لیکن جہاں لگا رہے ہیں اس کے حساب سے اس کی قیمت ہو رہی ہے۔ تو ٹائم ایک ہی ہے، آپ جہاں اس کو خرچ کرو گے اس حساب سے اس کا ویلیو بڑھے گا گھٹے گا۔ تو آپ اپنے ٹائم کا ویلیو بڑھاؤ، گھٹاؤ نہیں۔ وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ حضور نے اسی لیے حدیث میں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کرو، یہاں پر خوب بیج لگاؤ، بیٹھے نہ رہو۔ ہے جی، دیکھو ایک آدمی کے پاس زمین ہے، کھیتی کا زمانہ آیا، بہت محنت کی اس نے، ہے جی، اور بیج بوئے، ہل چلایا، پانی پلایا۔ اس کے برابر میں دوسرے آدمی کی زمین ہے، اس نے کہا کہ یار کیا ہے یار، کھیتی میں کچھ پکنے والا تو ہے نہیں، چھوڑو نہیں، انجوائے کرو، کھاؤ پیو۔ وہ جا کے چائے پیتا رہا، ناشتہ کرتا رہا، اس کو دیکھ کر یہ خواہ یہ پسینہ چھوٹ رہا ہے اس کا، میرے پاس پیسے ہیں، یہ ہے آرام۔ لیکن 6 مہینے بعد جب اس کی کھیتی لہلہانے لگی اور اس کی کھیتی میں سب کیچڑ کادو پڑا ہوا ہے تو اس کو احساس ہوا کہ یار محنت تو اس نے کی، میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ بس یہی حال ہے قیامت کی روز میدان حشر میں، کچھ لوگوں کی کھیتی لہلہائی ہوئی ہے اور کچھ لوگ ایسی ہی خالی زمین رکھ کر کے آئے ہیں۔ جنت کسی کی گنجان ہے اور کسی کی جنت خالی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد آپ درخت لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، وہ درخت یہاں لگانا ہے۔ ایک سبحان اللہ سے ایک درخت لگتا ہے، الحمدللہ سے ایک درخت لگتا ہے، اللہ اکبر سے ایک درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ سے ایک درخت لگتا ہے۔ اور دنیا اور جنت اس دنیا سے کم 10 گنا زیادہ بڑی ہے، اور اس جنت کو فل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نیک عمل نہیں کریں گے تو جنت خالی رہے گی، فل نہیں ہوگی، ویران رہے گی۔ کیوں جنت کو ویران رکھیں؟ فل کرو نا اس جنت کو، یہاں خوب نیکیاں کرو، ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ پڑھو، اللہ اللہ کرو، عبادتیں کرو، نفلیں پڑھو، ہے جی، دین سیکھو، دین سکھاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ میں جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ، مدرسے میں داخل ہو جاؤ، حافظ بنو، عالم بنو، نیک بنو، صالح بنو، پرہیزگار، متقی بنو، اپنی اولاد کو دین کی طرف لے آؤ، اس سے تمہاری جنت بنے گی۔ تو یہ وقت کی قدر بہت ضروری ہے۔ یہ پچھلا سال ہمارا جا رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں انگریز نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں، یہ میں نیا سال کا یہ میرا ریزولوشن، یعنی یہ میرا نیم کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سال میں میرا یہ چیزیں میری ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی پروفیسر ہے، کتاب لکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس سال میں میری 3 کتابیں 4 کتابیں میری چھپ جانی چاہیے، اور یہ کتابیں میری آ جانی چاہیے۔ اور کوئی اور ہے بزنس والا ہے، تو اس سال میں مجھے یہ بزنس کرنی ہے، مجھے اتنی پراپرٹی لینی ہے، ہر پراپرٹی پر اتنے لاکھ پروفٹ بنانے ہیں، اور اتنے ٹائم میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، اور اتنے ٹائم میں یہ، اور پہلے 3 مہینے میں یہ، اور دوسرے 3 مہینے میں یہ، اور تیسرے 3 مہینے میں یہ، اور آئندہ سال دسمبر تک میری اتنی بزنس ہو جانی چاہیے۔ وہ ویل اہیڈ پلان کرتے ہیں، پورا پلاننگ کے ساتھ سسٹمیٹکلی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو نیو ایئر کا مستقل وہ ریزولوشن بناتے ہیں۔ تو ہم کو بھی بحیثیت مسلمان کے اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی چاہیے، سسٹمیٹکلی زندگی گزارنا چاہیے، اور نیو ایئر کا کوئی ریزولوشن بنانا چاہیے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ ہم غیروں کی نقالی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کسی سے کوئی اچھی چیز لینے کو کہہ رہے ہیں، اور یہ تو ہمارے حضور کی سنت ہے کہ غیروں میں کوئی اچھی چیز ہوتی تو حضور اس کو لیتے، فرماتے تھے الحکمت ضالۃ المؤمن اتخذها حیث ما وجدها۔ بھئی وزڈم کی بات تو ہماری گم شدہ پراپرٹی ہے، لاس پراپرٹی ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ تو یہ ایک وزڈم ہے اس میں کہ انگریز بہت ترتیب سے سسٹمیٹکلی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم بھی اس ترتیب کو سیکھیں اور اپنا نیو ایئر کا ایک ریزولوشن بنائیں کہ میں نے یہ کام اس سال کرنے ہیں۔ کیا پتا کب موت آ جائے، اچانک بھی آ سکتی ہے، تو کم سے کم میں کچھ نیکیاں تو کر کے جاؤں، میں اپنے گناہوں کو تو ریڈیوس کر کے جاؤں، ذرا توبہ کر کے جاؤں، استغفار پڑھ کر کے اللہ سے معافی شافی تلافی کر کے ریڈی رہوں اگر ملک الموت ابھی آ جائیں۔ آدمی یہ نیو ایئر کا ریزولوشن بنا لے تو سمجھیے کہ وقت کی قدر کرنے کی بھی توفیق ہوگی، ہماری زندگی
ترتیب کے ساتھ سسٹمیٹکلی گزرے گی. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اب آگے چوتھے سبجیکٹ جو صبح کو چل رہا تھا، مولانا عبد المنان صاحب فرما رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرو، اسی کو بیان کرو. دوپہر کو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے یہ کتاب قرآن پاک اپنے ان بندوں کو دی جن کو ہم نے پسند کیا تھا. پھر وہ بندے 3 قسموں پر منقسم ہو گئے. ہاں جی، 3 قسموں پر منقسم ہو گئے. ایک ظالم لنفسہ، دوسرا مقتصد، اور تیسرا سابق بالخیرات باذن اللہ. ظالم لنفسہ، اپنا نقصان کرنے والے. ہمارا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے. ہاں جی، جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے. ہاں جی، بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنا نقصان کرنے سے ہماری حفاظت کرے، گناہوں سے بچائے. چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے. دعا مانگتے رہنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے. تو کچھ لوگ تو ظالم لنفسہ ہی ہے، بہت نقصان کرتے ہیں اپنا گناہ کر کے. اور کچھ ہیں مقتصد، معتدل ہیں، بہت زیادہ نیک عمل تو نہیں کرتے، تھوڑا بہت نیک عمل کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، لیکن بہت آگے نہیں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اتنا میرے لیے کافی ہے، چلو ٹھیک ہے، مقتصد ہے، معتدل ہے. اور کچھ ہیں سابق بالخیرات باذن اللہ، خیر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، تیزی سے دما دم چلے جا رہے ہیں خیر کی طرف. ہم بھی ان کو دیکھ کر ایڈمائر کرتے، واہ ماشاء اللہ. یہ سابق بالخیرات باذن اللہ صرف صحابہ، تابعین، سلف صالحین میں نہیں تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں. ہم اپنے اکابر کی لائف کو اسٹڈی کریں. ہمارے حضرت مفتی صاحب ہیں کینیڈا میں، حضرت کے استاد ہیں مولانا یوسف بودھانیہ صاحب، وہ ہمارے گاؤں کے ہیں. اشرفیہ میں پڑھاتے تھے. حضرت نے ان سے فارسی وغیرہ کتابیں پڑھی ہیں. حضرت جب بھی کینیڈا جاتے ہیں تو وقت نکال کر ان کو ملنے کے لیے ضرور جاتے ہیں. ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب وہاں گئے تھے، کچھ دن بعد میرا بھی وہاں جانا ہوا، میں بھی ان کو ملنے گیا. تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی بات شروع کر دی. تو کہنے لگے کہ مفتی احمد صاحب جو ہیں پڑھنے کے زمانے سے ہی بہت شریف تھے، کہ پڑھنے کے زمانے میں کبھی بھی ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی پڑھنے کے زمانے میں، اور ہمیشہ اپنے کلاس میں اول نمبر آتے تھے. یہ سابق بالخیرات ہیں، کبھی پڑھنے کے زمانے سے ہی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی. سبقت الی الخیر ہے، سابق بالخیرات، بچپن ہی سے شریف النفس. اور پھر حضرت جب مدرس بنے ہیں تو ہمارے ساتھ کہنا کہ سفر میں بات میں کہنے لگے کہ میں جب مدرس بنا ہوں تو چھوٹی کتابیں تھیں، مگر مدرسے کا ہر کام کرتا تھا، جو خدمت دی جاتی تھی سب کرتا تھا. مطبخ میں جانا، کھلانا پلانا، جو اپنے سے متعلق کام نہ ہو، ظاہر ہو، مگر طلبہ کی خدمت ہو تو طلبہ کی سب طرح کی خدمت کرتا تھا. تو تب جا کر کے انسان آگے بڑھتا ہے. یہ سابق بالخیرات. ہمارے اکابر کو ہم لے لیں. شیخ یونس صاحب کا انتقال ہو گیا، دیکھو کیسے بچپن ہی سے اور جوانی میں پڑھائی کی طرف، بیماری کے باوجود ساری دنیا الا بلا سے کچھ لینا دینا نہیں، انہوں نے کام سے کام پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ اکابر ہیں، ان کی لائف کو اسٹڈی کریں، ان کی جوانی کو ہم پڑھیں. خاص طور پر یہاں ہمارے بہت سے جوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میں کہوں گا وہ کتاب خرید کر پڑھیں، بڑوں کا بچپن کیسے گزرا، اس سے ہم کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اور پھر وہ حدیثیں بھی پڑھیں جن میں جوانوں کی فضیلتیں آئی ہیں. مثلا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، 7 بندوں کو، 7 کیٹیگری کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ جوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری.
پہلے نمبر پر امام عادل اور دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. اور بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نا امید نہیں کیا ہے، بوڑھوں کو بھی نا امید نہیں کیا ہے. آپ بھی اس سائے میں جا سکتے ہیں. کیسے؟ آگے تیسرے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو وہ بھی اس سائے میں. اور ہمارے بڑے بوڑھوں کا ہر وقت دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے. ایک نماز پوری ہوتی ہے تو اس کو فوراً خیال رہتا ہے کہ دوسری نماز کا ٹائم کب ہوگا کہ ہم مسجد میں جائیں. یہ مسجد میں دل کا اٹکنا ہے. ہر وقت نماز کا خیال اور نماز کی سسٹم میں گھوم رہے ہیں. تو انشاءاللہ سب کو اللہ یہ دیں گے. آگے اور مستورات کہیں گی کہ ہمارا، تو ان کو بھی حضور نے اس میں شامل کیا ہے. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئیں، وہ بھی اس میں آ جائیں گے. مستورات اپنے گھروں میں بیٹھی ہوں تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی دو چار آنسو بھی بہا لیں خدا کے خوف سے، اس میں آ جائیں گے. 2 آنسو بہہ جائیں وہی کافی ہو جاتے ہیں. ہاں جی. ایک اور حدیث شریف میں آنسو بہانے کی بڑی فضیلت آئی ہے. 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں جلائے گی. اچھا، اس پر ایک بات یاد آ گئی. شیخ یونس صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک جوان لڑکے نے مجھے خط لکھا کہ حضرت مجھے بد نگاہی کی بیماری پڑ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، بد نظری کی عادت پڑ گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھ سے رہا نہیں جاتا. ہاں جی. گندی چیزیں، گندی تصویریں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ تصور کرو کہ یہی آنکھ اگر اس طرح بد نظری کرتی رہی تو جہنم کی آگ میں جلے گی یہ آنکھ. تو یہ آنکھ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ جب یہ جل کر یہ آنکھ خود جلے گی اور بھسم ہو جائے گی. تو اس کا تصور کرو جہنم کی آگ کا، کہ وہ جہنم کی آگ میری آنکھ کو جلائے گی، میں اس کو کیسے برداشت کر پاؤں گا. یہ سوچ کر کے اپنی نظر پر کنٹرول کرو. حضرت فرماتے ہیں اس نے اس کا مراقبہ شروع کیا، اس کو اس کی عادت پڑ گئی، بد نظری کی بیماری ختم ہو گئی اس کی. حضور نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو ٹچ نہیں کرے گی. ایک وہ آنکھ بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رو پڑے. ہاں جی. ایک روایت میں فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے وہ بھی کافی ہے، زیادہ رونے کی بھی ضرورت نہیں. مکھی کے سر کے برابر 2 آنسو نکل آئے وہ بھی تمام گناہوں کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. ایک بزرگ نے فرمایا ہمارا قلب گناہوں کے زنگ سے آلودہ ہو جاتا ہے تو 7 سمندر کا پانی اس کو نہیں دھو سکتا، مگر یہ آنکھ کے 2 آنسو اس کو دھو دیتے ہیں. تو انسان ذرا اس کا دھیان رکھے کہ بھئی ہے ہماری آنکھ کنٹرول میں ہو اور ہماری زندگی جو ہے صحیح طرز پر چل رہی ہو. یہ جوانوں کے لیے ہدایت ہے کہ اپنی آنکھ کو کنٹرول میں رکھو، بد نظری نہ کرو. بے شک آپ جوان ہیں اور شہوت بھڑکتی ہے اور ننگی لڑکیاں سامنے ہوں تو دیکھنا اچھا لگتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور جب کنٹرول کریں گے تو اللہ بہت خوش ہوں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے. حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی بد نظری کر سکتا ہو ہے نہیں، اور عین موقع پر وہاں کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ بری نظر سے دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ اپنی نظر جھکا لے تو اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیتے ہیں کہ جس کی حلاوت اس کو قلب میں محسوس ہوتی ہے. یعنی اس کو کوئی نہ کوئی ایسی عبادت، مثلا سجدے میں گیا تو سجدے میں کچھ ایسا دھیان لگا کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بہت توجہ سے تسبیح پڑھی. اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ اوہو فلاں وقت میں نے میری نظر جھکائی تھی، یہ اللہ نے اس کا انعام دیا ہے. کہ نماز میں سجدے میں یہ حلاوت وحلاوۃ یجدها فی قلبہ، حضور نے کہا. امریکہ میں ایک نیک صالح جوان داڑھی والا
لفٹ میں اوپر جانے کے لیے داخل ہوا، پیچھے سے ایک سیمی نیکڈ لڑکی آئی. لفٹ میں دو اکیلے ہیں، وہ بالکل اپنی نظر یوں جھکائے ہوئے ہیں. لفٹ اوپر جا رہی ہے. اب وہ لڑکی ادھر ادھر پینٹریں بدلتی ہے، کچھ بولتی ہے، لیکن وہ جوان بالکل اپنی نظر یوں جھکائے ہوئے ہے. جب وہ آگے اوپر گئے تو اس کا فلور آ گیا، مگر وہ نکلی نہیں، اور اوپر گیا تو وہ اس کے ساتھ گئی اوپر. جب وہ نکلا تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے. جب وہ اس کی آفس میں گیا تو وہ اس پر برہم ہو گئی کہ میں اتنی دیر سے تجھے میرا انسلٹ کیا. اس نے کہا کیا انسلٹ کیا؟ کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، تیرے سامنے کھڑی تھی، تو مجھے دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بیگم بی بی مجھے میرے اوپر حرام ہے، میں تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، میری شریعت مجھے منع کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کیا مطلب شریعت منع کرتی ہے؟ میں مسلمان ہوں، اسلام میں ہے نظر نیچی رکھو. تو بھلے جیسا بھی لباس پہنے ہوئے ہے، لفٹ میں ہم اکیلے ہیں، لیکن میں تیری طرف نظر نہیں کر سکتا، حرام ہے میرے لیے تیری طرف دیکھنا، گناہ ہے. اب وہ غصے میں بڑھتی ہوئی چلی گئی. لیکن پھر کچھ دن کے بعد واپس آئی اور اس کے بعد معافی مانگنے لگی کہ میں نے اس دن پر بہت زیادہ غور کیا، دھیان دیا، مجھے سمجھ میں آیا کہ میں غلط، I was wrong and you were right. And can you tell me a little bit about Islam? مجھے بتاؤ یہ اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو سمجھایا کچھ، اللہ، رسول، توحید، یار یہ پڑھنے کچھ کتاب دیا. کچھ دن بعد وہ مسلمان ہو گئی. صرف کس پر؟ اس نیک لڑکے کی نظر نیچی رکھنے پر اللہ پاک نے اس کو اسلام کا ذریعہ بنایا، اس لڑکے کو. اور ایسے کیس تو بہت ہوتے ہیں کہ جس میں لڑکیاں للچاتی ہیں. میں بہت پہلے امریکہ گیا تھا تراویح پڑھانے کے لیے، تو وہاں ایک بنگلہ دیشی لڑکا تھا، سلیمان، بڑا بھولا بھالا لڑکا تھا، اور میرے ساتھ کچھ دن اعتکاف میں بھی بیٹھا تھا. تو سلیمان مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہاں امریکہ کی لائف بہت ہارڈ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں تو 30-32 سال کا ہو گیا ہوں، شادی نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پر ساری لڑکیاں فلرٹ کرتی ہیں. مولانا صاحب میں کلاس میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو اتنا منی اسکرٹ پہنے ہوئے ہوتے، یہاں سے یوں کر کے مجھے ٹچ کر کے جاتی ہیں، تو مجھے ٹچ نہ کرو. اور وہ باہر نکلتا ہوں تو سامنے آتی ہیں اور للچاتی ہیں. میں بھاگتا ہوں اپنے بستہ لے کر، اپنا بیگ لے کر، لیکن پھر بھی اب میں کتنا کیا کروں، میں مجھے سمجھ نہیں پڑتی ہے. میں نے کہا سلیمان تو اللہ کا ولی ہے کہ اس ماحول میں تیرا کوئی یہاں رشتہ دار نہیں ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تجھے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے، وہ تیرے سامنے آ رہی ہیں، تیرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی ہیں، پھر بھی تو اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کا ولی ہے. بعد میں اس نے کہا کہ میرے نانا جو ہے ہمارے علاقے میں بہت بڑے بزرگ تھے اور مسجد میں امام بھی تھے اور ان کا بہت بڑا حلقہ تھا. میں نے کہا تیرے نانا کی دعا لگی ہے تجھے. تو نظر کی حفاظت یہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی نگاہ کی حفاظت کرو اور اس کو ادھر ادھر خطا نہ ہونے دو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. جب جوان لڑکا اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے نا تو پھر انشاءاللہ باقی سب چیزیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. پھر انشاءاللہ نماز بھی اس کی محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ نظر کی حفاظت کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کو پھر نمازوں کی بھی توفیق دیں گے. پھر زبان بھی اس کی محفوظ رہے گی، پھر اس کی تلاوت بھی محفوظ رہے گی، پھر اس کی نیکی، صلاح، تقوی بھی محفوظ رہے گا. اور اگر نگاہ خطا کرتی رہے تو پھر اور گناہ بھی ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھیں. جب جوان لڑکا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا عجیب ربک من الشاب لیست له صبوۃ. تمہارے رب کو اس جوان پر بڑا تعجب ہوتا ہے جس کو کسی دوسری طرف توجہ ہی نہ ہو.
اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو اور دنیا کی طرف اس کا دھیان نہ جائے، اس کی توجہات نہ جائیں، ایسے جوان پر خود اللہ بھی تعجب کرتے ہیں کہ یہ جوان کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا جوان ہے، یہ ہے سابق بالخیرات۔ اس جوان پر اللہ بھی تعجب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس جوان سے کہتے ہیں ایھا الشاب التارک شہوتہ من اجلی انت عندی کبعض ملائکتی، اے جوان جو اپنی شہوتوں کو میری وجہ سے چھوڑے ہوئے ہے، تو میرے یہاں میرے بعض فرشتوں جیسا ہے۔ اللہ اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی سہیلیوں نے کیا کہا تھا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو اللہ بھی اس کو یوسف علیہ السلام جیسا فرشتہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی شہوت کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ آ رہا ہے اور آپ اس گناہ کو ڈھکیل رہے ہیں۔ زلیخا کے ساتھ قصہ معلوم ہے، بہت دنوں تک تو اس نے فلرٹ کیا، للچایا، بنتھن کے سامنے آئی، اس کا شوہر نامرد تھا تو اس نے ہم بستری کی لذت محسوس ہی نہیں کی تھی، اور وہ تو مجبوری کی وجہ سے اس کے ساتھ منہ دکھانا پڑتا تھا۔ اب اس کو اندر شہوت بھڑکتی ہے، تقاضا ہوتا ہے، اور یوسف جیسا خوبصورت غلام مل گیا اور اس کی تو نوکری چاکری کرنا پڑتا ہے، جو کہے وہ تو سیٹھانی ہے، تو سیٹھانی کا کہنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت دفعہ اس نے ٹرائی کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ بالآخر وہ جب فرسٹریٹڈ ہوگی تو اس نے ایک اسکیم بنائی کہ ایک دن جب اس کا شوہر جو ہے وزیر کسی کا میٹنگ میں کام میں بہت بزی ہو، تو ایسا ٹائم ڈھونڈ کر بند تھن کر اس نے سارے دروازے لاک کر دیے، ایک دروازے سے یوسف کو کہا ادھر آؤ، اس کو بھی لاک کر دیا، اور اس کے بعد بولی ہائی تلک، چل میرے ساتھ سو۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالم، خدا کی پناہ، میں نہیں کر سکتی ایسا کام، تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا مالک ہے، میرا باس ہے، اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، مجھے بہت اچھی طرح رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ I can't betray him behind his back. I'm not going to do it. اگر میں نے ایسا کیا میں ظلم کروں گا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کا بھلا نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا، I can't do it۔ تو وہ بھاگ رہے ہیں ادھر، نو۔ اب اس بھاگم دوڑی میں اس کو پکڑنے کی کوشش کری، وہ بھاگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دروازہ کھولا کیونکہ بڑا محل تھا، تو یہ دروازہ بھی بند، وہ بھی بند، یہ بھی بند، ہلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کام بھاگنا ہے، دروازہ کو ہلانا ہے، کھولنا ان کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ تو ایک دروازے کو ذرا زور سے ہلایا تو وہ کھل گیا۔ اب سامنے ہی وہ وزیر آ رہا ہے، اب اس کی سکی ہوگی۔ اب جو ہے اس نے فوراً سارا پانسا پلٹ دیا اور سارا بلیم یوسف پر ڈال دیا کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو ریپ می، کہ یوسف مجھے ریپ کرنے کی ٹرائی کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کہا میں تو اس کو ریپ کرنے کی، یہ الٹی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اب دونوں میں تو میں شروع ہو گئی۔ تو وہاں کسی نے گواہی دی کہ ایک کام کرو، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ قصوروار ہیں کہ وہ زلیخا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، ٹرپ ہو گئے، قمیص آگے سے پھٹ گیا۔ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے پھٹ گیا۔ دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، معلوم ہو گیا کہ وہ قصوروار ہے، یوسف انسنٹ ہے۔ ویسے وزیر کو تو پتہ ہی تھا کہ یوسف انسنٹ ہے، یوسف ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ گواہی مل گئی تو اس نے کہا کہ دیکھ رانگ ٹو رانگ ہے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور یوسف کسی کو کہنا نہیں، کہیں گاؤں میں بات پھیل گئی بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن ایسی باتیں چھپی ہوئی نہیں رہتی ہیں، نکل گئی، پھر آگے جو ہوا ہوا۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں مدینہ شریف کے، بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے۔ سفر میں جا رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ، ینگ مین
ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سامنے کوئی گاؤں تھا، ولیج تھی، تو دوست نے سلیمان سے کہا کہ آپ یہ خیمہ وغیرہ تیار کرو، میں ذرا ولیج میں جا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی اشیاء لے کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے جلدی جلدی خیمہ بنا دیا، بیٹھے۔ اتنے میں ایک جوان لڑکی دیہاتی خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ سلیمان یہ سمجھے کہ یہ کچھ مانگ رہی ہے، انہوں نے اس کو کچھ پیسہ دینا چاہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، یہ لو پیسہ۔ وہ کہنے لگی مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجھے وہ چاہیے جو عورت مرد سے تقاضا کرتی ہے، میرے ساتھ سو۔ تم ادھر سے آ رہے تھے، میں تم کو دیکھ رہی تھی، میری نظر تم پر جم گئی، میں تمہارے ساتھ عشق میں پڑ گئی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میرے ساتھ تم سو، میری ضرورت پوری کرو۔ بس سلیمان ابن یسار کو تو رونا آ گیا، چیخیں مار مار کے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، یا اللہ میں کہا اس مصیبت میں پھنس گیا۔ اتنا روئے کہ اس لڑکی کو ان پر ترس آیا، وہ خود ہی بھاگ گئی۔ اب ان کے دوست کھانا وانا لے کر آئے تو ان کا رونا بھی جاری ہے، روئے جا روئے جا روئے جا۔ کھانا رکھا بھائی سلیمان کیا ہوا، واٹس رانگ؟ کچھ نہیں۔ کچھ رانگ ہے؟ تو روتا کیوں؟ اب تک تو صحیح سلامت ہے، کیوں رو رہا ہے بتا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ کچھ ہے بتا؟ وہ گھر والے یاد آ گئے مجھ کو۔ گھر والے یاد نہیں ہے، جھوٹ بول رہے، سچ بتاؤ۔ جو سلیمان ابن یسار نے کہا کیسا ہوا تھا، ان کا دوست کہنے لگا سلیمان تو تھا تو بچ گیا، میں ہوتا تو نہ بچتا۔ چلے گئے آگے، مکہ شریف پہنچے۔ ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی طواف میں ہیں، وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خیریت سے ہو، کیسے ہو؟ سلیمان نے کہا الحمدللہ۔ مجھے پہچانا؟ ہاں آپ تو یوسف علیہ السلام ہیں۔ کہا ہاں۔ پھر سلیمان نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک میں آپ کے قصے کی بڑی اچھی عجیب صورت اللہ نے اتاری ہے، اور وہ آپ کا قصہ زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں، اور تیرا قصہ اس دیہاتی کے ساتھ اس سے زیادہ عجیب تر ہے۔ میں تو بالآخر نبی تھا، اللہ نے میری حفاظت کی، تو کہاں نبی تھا، اللہ نے تیری حفاظت کی۔ تو جوان لڑکوں کو اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تم لوگ کالج جاؤ گے، یونیورسٹی جاؤ گے، وہاں ایسی بہت سی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، تو وہاں اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار، اللہ کا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے، نیک لڑکوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، لڑکیوں کے ساتھ انٹریکشن حتی الامکان نہیں کرنا چاہیے، بقدر ضرورت۔ کلاس میں ہیں، کچھ ہے، ٹیچر نے کچھ کہا، پروفیسر نے کچھ کہا، تو بقدر ضرورت انٹریکشن حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہنسی مذاق، جوکس اور ادھر ادھر کی باتیں۔ ہمارے یہاں جو یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں بہت آگے نکل گئے ہیں، دوستیاں بھی کرتے ہیں، اور وہاں فوائر کے اندر کھلے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، اور ایسے بیٹھا ہو لڑکا تو لڑکی آ کے جمپ کر کے اس کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، حجاب والی لڑکی ہے، اجنبی کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، مستی کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ تو مستی مستی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پوچھتا ہے تم مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ کہتی ہے ہاں، اور وہاں بہت سے لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو نکاح ہو گیا ہے نا۔ امام صاحب کے یہاں تو ولی شرط نہیں ہے، ولی کا حضور شرط نہیں ہے، میں سلاس کے یہاں لانے کا اللہ بھی ولی ہے، پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اسکول میں ایسا ہوا، ایک 14-15 سال کا لڑکا، وہ اسکول میں اسلامک ایجوکیشن میں ٹیچر جو ہے وہ نکاح کا سبجیکٹ پڑھا رہی تھی، تو اس نے ایک موک نکاح کرنے کے لیے اس نے کہا دیکھو اسلام میں نکاح یوں ہوتا ہے، تو ایک لڑکے کو بلایا، ایک لڑکی کو بلایا، اور کہا کہ اس طرح سے لڑکا ایجاب کرتا ہے، لڑکی قبول کرتی ہے، اس نے ایجاب کیا، اس نے قبول کیا۔ اب وہ وہاں پر سب لڑکے بھی موجود ہیں، ایجاب قبول ہو گیا۔ جب وہ لوگ
بریک ٹائم پر باہر نکلے تو اسکول میں ایک مسلم استاد تھے، ان کے سامنے بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی یہ بھلے موقع نکاح ہوا مگر تمہارا تو عقد ہو گیا نکاح۔ اس نے کہا نو آئی ہوں تمہاری یار، مجھے تجھ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ بھلے وہ ایسے ہی وہ فرضی طور پر کرایا سکھانے کے لیے، لیکن تو نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اور اس نے کہا میں قبول کرتی ہوں، اور وہاں پر 2 گواہ موجود تھے، نکاح ہو گیا، اب مہر دو اس کو۔ وہ شام کو مکتب میں آیا مدرسے میں، مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا بالکل ہو گیا، ولیمہ کھلاؤ۔ میں نے کہا نو عمر صاحب میں جاز کو کل می، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا اس کو پتا چلا تو۔ ہم اور چلا بھی عمر صاحب، میں نے کہا نو تیرا نکاح ہو گیا، آؤ اس کو لے آؤ تمہارے گھر پر۔ نو 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 پریشان ہو گیا بیچارہ۔ تھوڑی دیر میں نے بھی اس کو چابی دی۔ اس نے کہا عمر صاحب کوئی سولوشن پلیز، آپ کچھ کرو نہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اب نیکسٹ ویک جب اسلامک اسٹڈیز کا لیسن آئے تو ٹیچر کو کہنا کہ اب ہم اس ویک ڈیورس کا لیسن پڑھتے ہیں، پھر تم دونوں ہی کھڑے ہونا اور تو اس کو ڈیورس دے دینا۔ اس نے کہا عمر صاحب ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایسا نہیں کیا تو تیرا نکاح اس سے ہو گیا ہے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، وہ تیری منقوہ ہے۔ عمر صاحب اگر ٹیچر ایسا نہ کرے تو میں نے کہا چل پھر ٹیچر ایسا نہ کرے تو طلاق دے دینا اس کو، کیونکہ نکاح تو واقعی ہو چکا ہے، امام صاحب کے قول پر تو نکاح ہو جاتا ہے، گواہ موجود ہے، صرف مہر دینا ہے، مہر تو شرط ہے۔ کیوں مول صاحب ہیں؟ امام صاحب کے قول پر ہو جاتا ہے، لا نکاح الا بولی، صاحبین کے یہاں ولی کا ہونا شرط ہے، ائمہ ثلاث کی یہاں شرط ہے لا نکاح الا بولی، لیکن امام صاحب کے قول پر تو ہو جاتا ہے، وہاں کچھ شرط ہے، کفو ہو، برابر ہو جاتا ہے، ولی کی اجازت پر موقوف ہے، ساری تفاصیل ہیں، لیکن نفس مسئلہ یہ ہے تو ہو جائے گا۔ ہاں تو اس لیے یہ مسئلہ نکاح کا مسئلہ بہت یہ ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسکول میں کالج میں آپ کے سامنے ایسی بہت سی چیزیں آئیں گی، آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ ہاں جی جوان لڑکوں احتیاط سے کام لو، اگر احتیاط کیا تو یہ شاب النشأ فی عبادت اللہ عز و جل میں آپ شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اور قیامت کے روز عرش کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا۔ ایسے جوان جو ہیں وہ کون ہیں؟ سابق بالخیرات باذن اللہ۔ جب جوانی اچھی گزرتی ہے نا پھر آگے بڑھاپا تو انشاءاللہ زیادہ اچھا گزرے گا۔ یہ جوانی اصل زندگی ہے، یہ اصل کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی کرنا، ابھی چھوڑنا پورا کر لو، کوئی حرج نہیں، ابھی پورا کر لو۔ نہیں ابھی چلنے دو، گاڑی اچھی چل رہی ہے، ابھی تو بہت باقی ہے، پوری رات بیٹھنا ہے، سونے نہیں دیں گے آج تم کو، لیکن یہ چھوٹے بچوں کو سونا ہے، اسکول نہیں جانا ہے کل، اسکپ مت کرنا۔ ہاں ٹیچر پٹائی کرے گی تمہاری، ایگزام ہے تو پھر جاؤ ریوائزن کرو۔ اچھا جاؤ سو جاؤ، چھوٹے بچے سو جاؤ، نہیں جانا ہے، اچھا پھر بیٹھے رہو۔ ہاں جی بات پوری کر لو۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ ہم سب کو سابقین میں شامل فرمائے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، ہے نا، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اللہ نے کہا جو دوڑ لگاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے مقرب، ہے نا۔ دیکھیے دنیا میں بھی بعضوں کے بعض مقرب ہوتے ہیں، ان کو ان سے مناسبت ہوتی ہے۔ اب قاری عبدالحنان صاحب حضرت مفتی صاحب کی بہت خدمت کرتے ہیں، اپنی زندگی ان پر قربان کر دی ہے، تو مفتی صاحب کے مقرب ہیں وہ، ہے نا، کہ خاص مناسبت ہے، ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہر وقت مفتی صاحب کو راحت آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت مفتی صاحب بھی ان سے بہت خوش، حضرت مفتی صاحب کی بہت توجہ ان پر، ہے نا جی۔ تو جب کوئی بندہ
اس راہ میں لگتا ہے تو اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ ہر وقت میری خدمت، میری عبادت، میرے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے، میری عبادت کرتا ہے اور نیک کام میں کوشش کرتا ہے. یہ میرا مقرب اور محبوب بندہ ہے. حدیث میں ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. میرا بندہ نفل اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. بوٹل کی پانی ہے. بسم اللہ. یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ لیتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کا ہر کام، اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، لینا، دینا، چلنا سب للہ فی اللہ باللہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے حکم سے ہر کام کو کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرب بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا. اور یہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ بولو. بالنوافل، نفل عبادتوں سے، تہجد سے، اشراق سے، چاشت سے، اوابین سے، ذکر اللہ سے. مولانا عبد المنان صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ ذکر کر لو. کریں گے ذکر انشاءاللہ. ابھی گاڑی اسپیڈ میں چل رہی ہے، چلنے دو. ہے سوالات ماشاء اللہ لاؤ. سوالات کو بھی ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ پیچیدہ سوال نہ ہو، گڑبڑ سڑبڑ والا نہ ہو. اچھا ہاں، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی صاحب. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. یہاں پر بھی اللہ نے کہا ذالک هو الفضل الکبیر. جو سابقون بالخیرات ہیں اللہ ان کو اپنا فضل عنایت فرمائیں گے اور کیا دیں گے اللہ؟ جنات عدن یدخلونها، گارڈنز آف ایٹرنیٹی، ہمیشہ رہنے کے باغات. جی ہمیشہ رہنے کے باغات. وہاں سے ہٹنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آپ کی ملک ہے، پوری جنت آپ کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور باغ ہے. کبھی آپ ہالیڈے کرنے گئے ہیں؟ ہالیڈے میں کتنا اچھا لگتا ہے، پانی ہے، درخت ہیں، فروٹ ہیں، مزہ آ جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. لیکن ہالیڈے 1 ہفتے کی، 2 ہفتے کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، یا 2 دن، 3 دن، 4 دن کی ہوتی ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں. جنت میں تو ہمیشہ کی ہالیڈے ہے. وہاں اسکول بھی نہیں جانا ہے، اسکول بھی نہیں جانا ہے، اور وہاں پر اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. لیڈیز کو کچن میں کوکنگ بھی نہیں کرنا ہے، اور لیڈیز کو بھی مزے سے بیٹھ کے کھانا ہے. خدمت والے ہوں گے، وہ سارا کام کریں گے. بہت نوکر ہوں گے وہاں، تو بہت نوکر ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے، سارا کام وہی انجام دیں گے. وہ ہمیشہ کی ہالیڈے ہوگی. جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا. وہاں پر گولڈ اور ڈائمنڈز کے بریسلٹس پہننے کو ملیں گے. یہ گھڑی ہے، یہ تو ایسی لوہے کی گھڑی ہے، چاندی جیسی ہے، اچھی لگتی ہے. اگر یہ گولڈ ہو بہت اچھی لگے گی، اور پیور گولڈ ہو تو کتنی اچھی لگے گی، اور اس میں ڈائمنڈز بھی ہوں تو کتنی چمکے گی. تو جنت میں ایسی بریسلٹس ملیں گی پہننے کی کہ جن میں ڈائمنڈز جڑے ہوئے ہوں گے. یہ تو ایک چھوٹی نعمت، ایک نعمت اللہ نے بیان کی. یہ آگے اور نعمتیں دیکھو کیسی ہوں گی. اور وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وہاں کا لباس جو ہوگا پیور سلک ہوگا. یہاں پر تو پیور سلک کتنا مہنگا ہے، اور مردوں کے لیے تو منع ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. وہاں پر جنت کا سلک، دنیا کا سلک تو ریشم کے کیڑے کے پیٹ سے نکلتا ہے. وہ ریشم کے کیڑے کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا، وہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہوگا.
اسپیشل سلک ہوگا اور ورائٹیز آف سلک ہوں گے. کوئی پتلا سلک ہوگا, کوئی گاڑھا سلک ہوگا, کوئی میڈیم ہوگا, کوئی مکس ہوگا, طرح طرح کے اور رنگ برنگی کلرز ہوں گے اور بیوٹیفل گرین کلر کا وہ سلک ہوگا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. جنتی بھی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الحمدللہ جس نے سارا غم وم ہم سے دور کر دیا. ہمارے رب بہت مغفرت کرنے والے ہیں, بہت قدرداں ہیں. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ. ہمارے گناہ بھی بخش دیے. دیکھو پٹاخڑا پھوٹا نا, سنائی دیا؟ ٹھیک ہے, 12 بج گئے, یہاں بھی پھوٹ رہے ہیں. یہ دیکھیے دھڑا دھڑ پھوٹ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کی توفیق ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ. اللہ پاک دیکھو, اگر کبھی کسی کافر کو, فاسق کو کوئی غلط کام کرتے, کفر شرک بت پرستی کرتے دیکھیں تو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں ہم بہت اچھے ہیں, بلکہ متواضع بن جانا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھو میرے ساتھ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اس دین اسلام کی رہنمائی کی. ہم اس رہنمائی اور ہدایت پر نہ آ سکتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتے. ہمارے رب کے جتنے رسول آئے تھے سب رسول حق بات کو لے کر آئے تھے. یہ پڑھنا ہے. اگر کسی کو غلط سلط کام کرتے دیکھیں یا کسی کافر مشرک کے پاس اس کی عبادت کرتے ہوئے گزریں, وہ جانے, اس کا کام جانے, اس کو جیسی عبادت کرنی ہے کرے. مگر ہم الحمدللہ اللہ نے ہم کو یہ نیک عمل ہدایت کرنے کی ہدایت دی, نیک عمل کی توفیق دی. یہ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان. یہاں پر بھی کہا ان ربنا لغفور شکور. ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں. شکور کے معنی قدر کرنے والے. ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ. ہمیشہ رہنے کے اس گھر میں اللہ نے ہم کو ٹھہرایا اور یہاں جگہ عطا فرمائی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. یہاں پر نہ تو ہم کو کوئی تھکن ہوتا ہے اور نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. جی کوئی ٹائرڈنس نہیں, کوئی فٹیگ نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, مالک کا احسان ہے. ہم کو یہ جگہ عنایت فرمائی. تو یہ جنت کا تھوڑا سا اللہ نے ڈسکرپشن کیا ہے. اس کے بعد دوزخ کا بھی اللہ نے کہا والذین کفروا لہم نار جہنم. کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی. یہ جب یہ ایسی چیزوں میں ہم فلم ایکٹر ایکٹریس یہ چیزیں کافر شرک کرنے والے ان کو دیکھ کر کبھی بھی ایڈمائر نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ ہائے ہائے کتنے اچھے ہیں, ہم بھی ایسا ہو تو کتنا اچھا ہو, ایسا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کچھ لوگ اپنے جاہلیت کے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں, ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ وہ آباء و اجداد انما هم فحم جہنم. وہ تو جہنم کے کوئلے ہیں. وہ جہنم کے کوئلے پر کیا فخر کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے تو ٹھیک, ایمان نہیں لائے تو یہ جہنم کے کوئلے ہیں. جہنم کے کوئلے پر کیا فخر کرنا, اس کی کیا ریس کرنا اور اس کی کیا تمنا اور لالچ کرنا کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. نار جہنم, جو کفر کریں گے شرک کریں گے لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا. ان کا کام تمام بھی نہیں ہوگا کہ موت آئے
ولا يخفف عنهم من عذابها، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. كذلك نجزي كل كفور، ناشکرے کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. وهم يصطرخون فيها، وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، چنگاڑ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہیں. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکالو، واپس دنیا میں جانے دو، ایک چانس دے دو، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، وہاں سے ڈانٹ پڑے گی. اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکے، اور تمہارے پاس وارننگ سنانے والا بھی آ گیا تھا. وارننگ سنانے والا نمبر 1 پیغمبر کی صفت بشیرن نذیرا، پیغمبر نے ساری وارننگ سنا دی تھی. نمبر 2 وارننگ سنانے والا قرآن آ گیا تھا، قرآن میں وارننگ ہے جگہ جگہ دوزخ کے عذاب کی. اور نمبر 3 وارننگ سنانے والا سفید بال. اولم نعمرکم، ہم نے بڑی عمر دی تھی. 60 سال کی عمر ہو جائے تو اللہ سارے ایکسکیوز ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ 60 سال کے بعد گناہ کرنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں. 60 سال بعد تو کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. 60 کی عمر ہو گئی تو سمجھو اب تو ختم، کوئی بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ کا ایکسکیوز ہی ختم ہو گیا. بھئی جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی میں جوش ہوتا ہے، جوانی میں شہوت بڑھتی ہے، جوانی میں زنا کو جی چاہتا ہے. اب جب بوڑھے ہو گئے ہیں 60 سال کے تو وہ تو قوا اور شہوت بھی کمزور پڑ گئی ہے، پھر بھی زنا کریں، یہ کہاں کی بات ہے؟ اور یہ عادت پڑ جاتی ہے. بعض بوڑھوں کو ہم نے دیکھا بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، خطرناک بیماریوں میں ہے، مگر پوری زندگی وہ موویاں دیکھنے کی عادت تھی، تو ہاسپٹل میں اس بستر پر بھی وہ سامنے ٹی وی پر فلم دیکھ رہے ہیں. اس وقت فلم دیکھنے کا کیا مطلب؟ 60 سال کے بوڑھے ہو گئے ہیں، 65 70 75 80، اب تو قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں اور موویاں دیکھ رہے ہیں، گندے مووی دیکھ رہے ہیں، ننگی لڑکیاں دیکھ رہے ہیں. بد نظری کی عادت نہیں جا رہی، کیونکہ بد نظری کے لیے تو کوئی طاقت کی ضرورت نہیں، زنا کے لیے تو طاقت کی بھی ضرورت ہے. بد نظری کے لیے کون سی طاقت کی ضرورت؟ وہ تو نفس لذت لیتا رہتا ہے بد نظری سے. تو وجاءکم النذیر، سفید بال آ گئے تھے، لمبی عمر دی تھی، پھر بھی تم نہیں سدھرے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو اب عذاب، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یہ اس آیت کا ترجمہ مطلب ہوا، اور اس کے ضمن میں چند باتیں جو ذہن میں آئیں عرض کی. اب یہ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. کیا بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف والد کا نام لگا سکتی ہیں. یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں ان کی بات غلط ہے. بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے، بلکہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں تو لگانا چاہیے. سرنیم اپنا چینج کر دے، اس لیے کہ سرنیم جو ہے صرف آئیڈینٹی کے لیے ہے، اور اس آئیڈینٹی ہسبینڈ اور وائف کا کنیکشن سمجھانے کے لیے ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آفیسز میں، ہمارے یہاں تو بینیفٹ سسٹم میں، آفس میں، مکان کے معاملے میں، وارثہ وغیرہ کے معاملے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی طرف ریلیٹ ہو. حج میں جائیں، عمرے میں جائیں تو دونوں کا سرنیم سیم ہو تو ویزا میں پرابلم نہیں کرتے ہیں. اگر مرد عورت کا سرنیم ڈیفرنٹ ہو تو پروو کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرڈ کپل ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، یا بتانا پڑتا ہے کہ بھائی بہن ہیں یا کوئی اور محرم ہے. تو اگر سیم سرنیم ہو تو اس میں کام بہت آسان ہو جاتا ہے. بینک میں اکاؤنٹ دونوں کھولیں، دونوں کا سیم سرنیم ہو تو اکاؤنٹ میں آسانی رہتی ہے. تو جب شادی ہو جائے اس کے بعد اپنے والد کا سرنیم چھوڑ کر ہسبینڈ کا سرنیم اختیار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس پر بہت سے فتاوی لکھے گئے ہیں. حضرت مفتی صاحب کا بھی ہوگا فتویٰ، ہے مولانا صاحب کچھ ہوگا. ہم نے ایک اس پر بہت ڈیٹیل ویڈیو بھی بنایا تھا اور ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کچھ لوگ کیوں منع کرتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کرے تو اس کے لیے یہ وعید من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر لعنت جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے بیوی اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرے، اپنے ہسبینڈ کی طرف نہیں، اس حدیث کی وجہ سے۔ لیکن ان لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اس حدیث میں نسبت کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ نسبت کرنے کے معنی کیا ہے؟ یہ کہنا کہ میرا باپ فلاں ہے، فلاں نہیں۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے تھے کیونکہ وہ ذرا گورے چٹے ہیں، ان کا باپ بیچارہ تھوڑا سانولا رنگ کا ہے، تو کسی کے سامنے یہ کہتے ہوئے سبکی لگتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ نہیں، فلاں میرا باپ ہے۔ یا بعض مرتبہ کوئی مالدار ہے، رائل فیملی کا ہے، ایرسٹوکریٹ ہے، تو خاندان کی نسبت اس کی طرف کرنے کے لیے کہتے ہیں فلاں کی اولاد ہوں میں تو فلاں خاندان سے ہوں۔ تو اپنے باپ کو چھوڑ کر سبکی محسوس کرتے ہوئے دوسرے کی طرف نسبت کرنا، اس کی وعید آئی ہے۔ اس پر حضرت مفتی محمود صاحب کا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ کسی جگہ دیہات کے علاقے میں کوئی بچہ ذرا ہوشیار تھا، تو اس کے باپ نے اس کو آگے اسکول کالج بھیجا، وہ یونیورسٹی تک گیا، باپ نے بیچارے نے بہت پیسے خرچ کیے، اپنی کچھ زمین بھی بیچ دی، اس کی فیس ویس بھری، وہ گریجویٹ ہوا۔ اب ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں یا وہاں پر کوئی فنکشن تھا، تو اس کے سب کالج سے سب دوست آئے ہوئے تھے، تو سب لوگ ہیں وہ خیمے میں وہ تمبو میں سب ملاقات کر رہے ہیں، تو وہ سب کا تعارف کرا رہا ہے، یہ ہمارے گاؤں کے سرپنچ صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اب تعارف کراتے کرے اس کے باپ کی طرف آئے تو اس کا باپ بیچارہ تھوڑا سانولا رنگ کا اور ایسے ہی غریب مسکین قسم کا تھا، تو اس کو ایسی سبکی محسوس ہوئی کہ میں یہ کہوں یہ میرے باپ ہیں، تو اس نے کہا یہ میرے والد کے دوست ہیں۔ کیا کہا؟ یہ میرے والد کے دوست ہیں۔ اب بڈھا بھی ہوشیار تھا، بڈھے نے کہا ہے کیا بولتا ہے، میں اس کے والد کا نہیں اس کی والدہ کا دوست ہوں، میں اس کے والد کا نہیں اس کی والدہ کا دوست ہوں۔ بھگوان نالائق، تجھ پر اتنے پیسے خرچ کیے اور تو ابھی میرے ساتھ اسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو جہاں اپنے باپ کی طرف نسبت کرنے میں ہتک محسوس کرے اور کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے، جیسے جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، مثلا ابو جہل کی طرف نسبت کر دی اس لیے کہ وہ قوم کا سردار ہے، ابو سفیان کی طرف نسبت کر دی۔ اور اس زمانے میں بعض عورتیں ایسا کرتی بھی تھیں کہ شرافت نسب کے لیے کسی بڑے کے ساتھ جا کر سو جاتی تھی اور حمل ٹھہر جاتا، پھر آ جاتی تھی، بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ اس کی طرف منسوب ہوتا۔ تو حضور اس کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی جو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے اس پر لعنت جاتی ہے۔ اور یہاں پر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کا سرنیم لے تو وہ اپنے باپ سے اعراض نہیں کر رہی ہے، وہ تو پورے محلے کو پتا ہے کہ یہ کس کی لڑکی ہے، پورے شہر کو پتا ہے کہ یہ تو فلاں کی، اس کا ہسبینڈ بھی کہتا ہے کہ یہ تو فلاں کی لڑکی ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو یہ نہیں کہتا کہ میری لڑکی ہے، کہتے میری وائف ہے یہ، اور میرا وہ والد کا سرنیم وہ تھا اور میرے شوہر کا سرنیم یہ ہے۔ تو یہ سرنیم ہسبینڈ کا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر یہ ہماری ایک کلچرل ضرورت، ایک ضرورت ہمارے حالات اور احوال کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اور دیکھو قرآن شریف میں بھی عورت کی نسبت شوہر کی طرف ہوئی ہے کہ نہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ تو امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط امہات المومنین کو کیا کہتے ہیں؟ عن ام المؤمنین عائشہ زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ تو حضور کی طرف نسبت ہو رہی ہے، حضور کی زوجہ ہیں اور ان کی عورت ہیں، تو یہ وہ نسبت شوہر کی طرف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ شوشہ سلفیوں نے اٹھایا تھا، غیر مقلدین نے۔ اچھا، غیر مقلدین وہاں پر کیا کرتے تھے؟ کئی شادیاں کرتے تھے، آج بھی
برمنگھم کے علاقے میں ہیں. اور پھر شادیوں میں عورتیں تبدیل بھی کرتے تھے. کوئی کسی کو کہتا ہے میں تجھ کو میری بیوی دیتا ہوں، تو مجھ کو تیری بیوی دے دے. یہ اس کو طلاق دیتا ہے، پھر عدت کر کے وہ اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، وہ اس کو طلاق دیتا ہے، وہ عدت گزار کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. اب وہ اس میں نام چینج کریں تو گھڑی گھڑی نام چینج کرنا پڑے گا نا. تو انہوں نے عورتوں کو کہا کہ تم اپنے باپ کا ہی نام رکھو، نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں، تاکہ اگر 1 2 3 4 شوہر بدلتی بھی رہے تو اس کے باپ کا وہی سیم نام رہے، نام باری باری چینج نہ کرنا پڑے. سچ مچ یہ ان کی شرارت تھی غیر مقلدوں کی، سلفیوں کی. انہوں نے یہ شوشہ چلایا تھا. پھر وہاں سے ساری دنیا میں پھیل گیا کہ سورت میں بھی آ گیا کہ یہاں سورت میں میرے سامنے سوال آ رہا. سورت تو سورت. میں پرسوں ایک گاؤں میں تھا تو وہاں گاؤں والوں نے مجھے کہا کہ مطلب ہمارے گاؤں کے کچھ لڑکے سلفی غیر مقلد ہو گئے. میں کہا یہ گاؤں کے لڑکے وہ غیر مقلد ہو گئے؟ کہا ہمارے گاؤں میں ہی گھس گئے ہیں. گاؤں میں چھوٹا سا گاؤں تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے کون سا گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں. میں نے کہا یہاں کہاں سے آ گئی یہ سلفی؟ کیونکہ وہاں تو مکتب ہے، مدرسہ ہے، امام ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، گاؤں ہے چھوٹا سا، چھوٹی سی مسجد ہے، تو سب کلوز نہیں تھے. تو وہاں پر تو ایسی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے. کہنے لگے مطلب یہ انٹرنیٹ اور موبائل اور دیکھ کر آزادی ان میں آ گئی. وہ یہ غیر مقلد کہتے ہیں ٹوپی نہیں پہننی ہے، جبہ نہیں پہننا ہے، ٹی شرٹ پہنو، کھلے سر پھرو، نماز بھی پڑھو نہ پڑھو، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فرض پڑھ لو کافی ہے. آزاد دماغی ہے اس میں. تو اس لیے گاؤں کے لڑکے بھی غیر مقلد بن گئے. تو یہ اصل چیز وہاں سے چلی ہے اور یہ بنیاد ہے اس سوال کی. اور اس کا جواب اچھی طرح واضح ہو گیا. وہی کوئی حرج نہیں ہے، آپ شادی کریں تو اپنے شوہر کا سرنیم اختیار کر سکتی ہیں. اور یہ پیپر ورک کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو پیپر ورک کو صحیح رکھنے کے لیے حج عمرہ یہ وہ آسانیاں، بینک اکاؤنٹ یہ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ، اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے فار پرپز آف آئیڈینٹیفیکیشن یو کین ٹیک یور ہسبینڈ سرنیم، دیر از نو ہارم ان دیٹ. ہاں جی کیا لکھا ہے؟ بہت نوجوان دوست یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بھئی نوجوان دوست یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتے ہیں، وہ ویڈیو کیسا ہے؟ یعنی کوئی دینی امور سے متعلق ہے؟ ہاں تو اس میں اگر کوئی قباحت ہے تو بھی شریعت منع کرے گی، اور اگر قباحت نہیں ہے تو اس کی گنجائش اللہ عالم. مفتیان کرام سے پوچھو تصویر کا کیا حکم ہے. اصل تو یہاں وہ تصویر کی قباحت. حضرت مفتی صاحب تو تصویر کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے، نہیں ڈالنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. حضرت مفتی صاحب فقیہ ہمارے ساتھ گیانا میں تھے اور ختم بخاری حضرت نے ابھی شروع کیا، تھوڑا سا ختم بخاری پر کلام شروع کیا اور وہ بیچارہ کو گئے نہیں. وہ تو ان کے یہاں تصویر تو اتنی کوئی بڑی چیز نہیں. تو ادھر سے مجمع میں کھڑا ہو گیا اور موبائل نکالا یوں فوٹو کھینچنے کے لیے. رکھو اس کو، اتنے زور سے ڈانٹا اس کو، بھاگا ہو وہاں سے. اس کو حالانکہ اردو سمجھ نہیں پڑتی تھی، وہ سمجھ گیا کہ مجھے کہا عبدالرحیم کو ترجمہ کرو. میں ترجمہ کر رہا تھا انگلش میں. ابھی میں نے انگلش میں کہا کہ حضرت سے انگلش، اور پھر وہ بخاری کا درس تو ایک طرف رہ گیا، حضرت تصویر بھی ہی لگ گئی. حضرت نے کہا کہ یہ جس کتاب کا تم یہاں ختم کر رہے ہو اسی کتاب میں حدیث ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. تو ختم کرنے کا کیا فائدہ اگر آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کتاب پڑھتے پڑھاتے اسی لیے کہ اس کی حدیثوں پہ عمل کریں. خود ڈانٹا حضرت نے. تو تصویر کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے. عام طور پر اکثر مفتیان کرام منع کرتے ہیں، کچھ مفتیان کرام ضرورت کے لیے بقدر ضرورت کی اجازت دیتے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے، وہ شاید ڈیجیٹل والا مسئلہ، اور مفتی تقی صاحب کی اس میں ایک رائے ہے. وہ بھی وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی میں اس میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں وہ شرح مسلم میں اس پر بحث کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. وَرَحِمَ اللَّهُ اِمْرَأً هَدَانِي إِلَى الصَّوَابِ، یہ انہوں نے آخری جملہ کہا ہے. خیر بہرحال اس میں یہ کہیں گے کہ بھئی بلا وجہ بلا ضرورت احتیاط سمجھیے ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. ہاں وہ سیم کوشچن ہے. بعض چیزیں ویڈیو پر یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، اس میں ایڈورٹیزمنٹ
کا پرمیشن ہوتا ہے، اس میں بعض ایڈز میوزک وغیرہ کی بھی ہوتی ہیں. بھئی یہ مفتیوں سے پوچھو یار، مجھے اس جھگڑے میں نہ ڈالو، تم جانو تمہارا کام جانے. پھر وہی سوال ہے اسمارٹ فون، سوشل میڈیا ایڈکشن. یہ تو میں نے کہہ دیا، اس کو چھوڑنے کے لیے کیا کیا جائے، وہ تو خود ہر شخص کو اپنے آپ پر محنت کرنا پڑے گا. اچھا، میں نے ایک چیز یہ بھی فائدہ مند دیکھی کہ آدمی اپنا فون لے نا ہے، اس کو یوز کرنا ہو تو اس میں وہ ٹائمر آن کر دے کہ میں نے 15 منٹ دیکھنا ہے کہ 20 منٹ، تو الارم رکھ دے اور اس دوران اپنا جو کام کرنا ہے وہ کر لے. تو 15-20 منٹ کے بعد وہ الارم بجے گی تو اس وقت فون رکھ دے واپس، میرا ٹائم پورا ہو گیا، اب مجھے کتنا کام کرنا ہے. تو اس سے بھی تھوڑا کنٹرول آ سکتا ہے. اور ایڈکشن کنٹرول کرنے کے لیے، وہ تو کسی بھی چیز کا ایڈکشن ہو اس کو تو کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھو بعضوں کو شراب کا ایڈکشن ہو جاتا ہے نا، الکوہولک بن جاتے ہیں. بعضوں کو ڈرگ کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، حشیش، گانجا، افیم، اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے تو اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اور چیزیں، مووی، فلم کا ایڈکشن ہو گیا، چھوڑنا پڑے گا. تو ہر سگریٹ، بیڑی، اس کی عادت پڑ گئی ہے، ایڈکشن ہو گیا، چھوڑنا پڑے گا اس کو. تو اس کو چھوڑنے کے لیے یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف، اپنے آپ پر محنت کرنا پڑے گا تو پھر یہ عادت چھوٹے گی. تو محنت کرو، ترتیب سے کام کرو، دھیرے دھیرے. آپ کے یہاں سورت میں ہی ایک ریہاب سینٹر بہت اچھا ہے، یہیں پر ہے، یہ راندیر روڈ کے اوپر. اس کا نام ہے ٹرننگ پوائنٹ، گردو ڈومس مگدلہ پورٹ، وہاں پر ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. وہ ایک فارم ہے، بیچ میں بلڈنگ ہے، اس میں 30 بچوں کی کیپیسٹی ہے اور بہت بڑا گراؤنڈ ہے. وہاں پر وہ فینس لگی ہوئی ہے، اس میں آپ کسی کو ایڈمٹ کر دیں تو وہ وہاں سے پھر نکلنے نہیں دیتے. سب دنیا سے اس کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اس کا موبائل فون بھی لے لیتے ہیں اس سے، آپ نہیں رکھ سکتے موبائل فون. پھر وہاں دھیرے 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 اس کو ٹرین کر کے اس کا ایڈکشن ختم کرتے ہیں. وہاں پر بعض موسوس ہوتے ہیں، وہمیلے، ان کا بھی علاج کرتے ہیں. ایک لڑکا وہاں پر ایسا جس کو اپنا جسم دھونے کا ایڈکشن تھا، صابن ہی لگاتا رہا پورے جسم پر، پورا صابن ہی لگاتا رہا یاروں کا، صابن کے صابن ختم کرنے، اور غسل کر سے اس کا غسل ہی نہ ہو، ختم ہو، کئی گھنٹوں تک وہ غسل کرتا رہے. تو اس کو اس ایڈکشن سینٹر میں داخل کیا، ریہاب سینٹر میں. تو اس کو دھیرے دھیرے کاؤنسلنگ کرتے کرتے، ایک سائیکالوجسٹ ہیں وہاں، تو وہ سائیکالوجسٹ اس کے تھراپی کرتے اس کو 7 منٹ تک لائے ہیں. تو 7 منٹ کے لیے وہ صابن گھستا ہے، پہلے گھنٹوں گھستا تھا، اب دھیرے دھیرے وہ لائن پہ آیا ہے. تو بعضوں کو اس طرح کی جو ایڈکشنز ہوتے ہیں اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جانا پڑتا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ بہت اچھا ہے، کسی کو بھیجنا ہو وہاں، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، وہاں پر کچھ جوانوں کو داخل کیا ہے، وہ وہاں پر گئے اور ان کو فائدہ ہوا. ان بیچاروں کو اس طرح کی کوئی بری عادت تھی، اللہ پاک نے ان کو توبہ کی بھی توفیق دے دی. اب 2-3 مہینے میں بالکل ان کی گاڑی لائن پہ آ گئی. وہاں کسی کو 4 مہینے رکھتے ہیں، کسی کو 6 مہینے رکھتے ہیں. خرچہ ہوتا ہے، مہینے کے 40,000 روپے خرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. وہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور وہ دوائی ویسے نہیں دیتے، صرف وہ تھراپی کے ذریعے علاج کرتے ہیں. دوائی بہت ضرورت پڑے تو تھوڑی سی دوائی دیتے ہیں. تو اگر وہاں اس ٹرننگ پوائنٹ آپ اس پہ جائیں گے گوگل پر تو آپ کو وہاں پر اس کا سب ڈیٹیل ملے گا. تو کوئی بھی ایڈکشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو موبائل ایڈکشن ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے اوپر محنت کرو اور انشاءاللہ یہ ایڈکشن ختم ہو سکتا ہے اور تھوڑا آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہیلپ کریں اس ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. بس آگے بھی تو چھوڑو، آگے ایک اور سوال ہے بٹ کوائن کا، کرپٹو کرنسی. بھائی اس کو ہم ایڈوائز نہیں کرتے، اس میں ڈیلنگ نہیں کرنا چاہیے. وہ بندر والا قصہ وہاں سنایا تھا، حضرت مفتی صاحب بھی بہت ہنسے تھے. اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی سالڈ
کرنسی نہیں ہے. جیسے نوٹ ہے، سکہ ہے، تو بٹ کوائن میں کوئی سالڈ کرنسی نہیں ہے. وہ تو صرف ایک ہوائی باتیں ہوتی ہیں اور اس کا ویلیو اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویٹ ہوتا ہے. اور یہ لوگ کبھی اس کو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، کبھی زمین پہ گرا دیتے ہیں، کبھی دفن کر دیتے ہیں. اور ایسی بہت سی اسکیمیں پہلے بھی آئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں. 1 کوائن آیا تھا، فلاں کوائن آیا تھا، اور کچھ آیا تھا. کسی زمانے میں شیئر کا کریز تھا، شیئر والے پھر ڈوب گئے. پھر یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. اس سے پرہیز کیا جائے، احتیاط کیا جائے. اس میں لالچ بھی پیدا ہوتی ہے، گریڈ آ جاتی ہے. آدمی پھر اس کو ٹھگنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو ایک ذمہ دار ہوتا ہے وہ دوسروں کو گاہک بنانے کے لیے غلط سلط ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور امیدیں دلا کر کے ان سے پیسے لیتا ہے، پھر وہ ادھر دے دیتا ہے، اور اوپر جو لوگ ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں. بلکہ میں نے ایک جگہ ایک فتویٰ پڑھا، اگر کوئی اس طرح ذمہ دار ہو اور اس نے لوگوں کو گاہک بنایا ہو، پیسے لیے ہوں اور وہ پیسے اڑ جائیں تو وہ ذمہ دار ہوگا، اس کو دینے پڑیں گے. تو بٹ کوائن میں احتیاط کریں، نہ لیں. اور اس کا وہ بلون پھلاتے ہیں تو یہ بلون پھول رہا ہے، پھر بلون پھٹ رہا ہے. کبھی پھٹے گا تو بہت نقصان ہوگا. وہ حضرت مفتی صاحب کی مجلس میں اس دن مجھے یاد آ گیا، وہ بندر والے تاجر کا قصہ. ایک مرچنٹ تھا، بزنس مین. وہ ایک گاؤں میں ولیج والوں کے پاس آیا کہ دیکھو میں اس طرح جانوروں کی بزنس کرتا ہوں، بکری یہ وہ، مجھے آج کل بندروں کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے بندر پکڑ کے لاکھو تو میں 200 روپیہ دوں گا ایک بندر کا. تو گاؤں والوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے، بندر پکڑ دے. چلو ادھر ادھر سے کچھ بندر پکڑ کے لا کے دیے. تو اس نے ایسا کیا کہ ایک کیج جیسا بنایا اور اس میں وہ بندر باندھ دیے. کسی کو نگران مقرر کر دیا کہ اس کو کھلاتا پلاتا رہے. کچھ دن بعد کہا کہ بھائی اور بندر کی ضرورت ہے، ایک بندر کا 400 روپیہ. اب تھوڑے اور پکڑ کے لائے کہ تو مفت کے پیسے مل رہے ہیں. کچھ دن بعد پرائز بڑھا دی اس نے، ایک بندر کے 500 روپیہ، جتنے بھی اس نے کہا. تو لوگ اور بندر، لیکن اب جو ہے بندر ملنا مشکل ہو گیا. تھوڑے بہت جو بندر ملے وہ سارے لا کے جمع ہو گئے وہاں پر. اس نے کہا اب میں کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو ایک بندر کے 1000 روپیہ دوں گا، تو آپ ڈھونڈ کر کے لاؤ. گاؤں والے ڈھونڈنے گئے، بندر مل ہی نہیں رہا، کیونکہ سارے بندر تو یہاں تھے کیج میں. تو ڈھونڈ کے بھائی وہ تو آنے والا ہے پرسوں ترسوں اتنے دن بعد، بندر مل نہیں رہی، اب کیا کریں. تو وہ جو بندر کا کیپر تھا، زو کیپر، اس کو کہا کہ بھائی تم جو ہے بندر ہم کو بیچ. اس نے کہا ہم بیچ دیتے ہیں لیکن 800 روپے کا ایک بندر دوں گا، تم 1000 روپے اس سے لے لینا. ابھی 800 روپے دے، 2000 روپے اسے وصول کر لینا. تم کہ یہ تو فائدہ ہے یار، 200 روپے اور ملیں گے. سب گاؤں والوں نے بندر خریدے، 800 روپے اس کو دیے اور اپنے گھر کے پاس بندر لا کر باندھ دیے. اور ہفتے بعد وہ ٹائم آیا اس کے آنے کا، تو وہ مرچنٹ، وہ تاجر آ ہی نہیں رہا. اب وہ پریشان ہو گئے، 1 دن 2 دن وہ آ نہیں رہا. وہ زو کیپر کو ڈھونڈنے کے لیے وہ بھی غائب. وہ تو دونوں ملے ہوئے تھے. تو وہ لوگوں سے 300 روپے کی پروفٹ بنا کے بھاگا وہاں سے، اور لوگوں کے پاس بندر کا بندر رہ گیا. تو یہ بٹ کوائن کا بھی حشر یہی ہے کہ بھئی یہ ابھی اس کو انفلیٹ کریں گے پھر ایسا پھٹے گا یہ بلون کہ وہ سب جو ہے وہ بھی جائے گا. جو مرچنٹ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جیب بھر جائے گا، وہ کروڑ پتی ہو جائیں گے اور ان کے پاس ساری دولت چلی جائے گی. اس لیے مفتیان کرام اس سے منع کرتے ہیں کہ بھئی اس میں نہ پڑو اور چھوڑو اس چکر کو، کسی کے پاس ہو ختم کرو اس کو، جو مل جائے اس کے اوپر، اور اس میں احتیاط کرو. کیونکہ یہ جو حکومتیں ہیں نا یہ بڑی چالاک ہیں. وہ ایسی وہ جو ہوائی کرنسی ہے نا اس کو نہیں چلنے دیتی. وہ ایک مدت تک چلنے دیں گے پھر ٹھاٹ سے اس کو گرائیں گے. تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. بہرحال یہ آپ نے کچھ سوالات پوچھے، اس کے جواب ہو گئے. بڑی دیر ہو گئی. اب کیا نظام ہے مولانا صاحب؟ اب تو کچھ ناشتہ واشتہ کراؤ یار. ناشتہ ہے؟ بھلو بھائی درود شریف پڑھ لو، شارٹ دعا کر لو، پھر تھوڑا ناشتہ کر لو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے. یا اللہ یہ دوست احباب بہت دیر سے یہاں پر آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائیے. یا اللہ ذاکر اللہ فی الغافلین کی جو فضیلت ہے وہ ان سب کو نصیب فرمائیے. یا اللہ اس وقت یہ سال بدل رہا ہے، ہماری زندگیاں بھی بدل دیجیے. یا اللہ ہماری ذہنیت کو دینی بنا دیجیے، ہمارے ذہن کو نماز کی طرف پھیر دیجیے. یا اللہ صوم و صلاۃ، تلاوت اور ذکر فکر کی پابندی ہم سب کو نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیے. یا اللہ مولانا عبد المنان صاحب اور جنہوں نے آرگنائز کیا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. جنہوں نے مہمانوں کے لیے ناشتہ فراہم کیا ہے ابھی بھی صبح بھی، یا اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے. یا اللہ ان سب کے رزق میں، اولاد میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے سب کو نواز دیجیے، سب کی بخشش فرما دیجیے، سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ جانے دیجیے. اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر تشریف ہوتے ہیں بیٹھو ایک منٹ کے لیے.